السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 30واں سپارہ سورہ بینہ 5 نمبر آیت۔ اے لوگو، تمہیں تمہارا رب حکم دیتا ہے ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے بہت ذہان کے ساتھ کرنے کی عادت ڈالو۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے ذہان سے بہت توجہ کے ساتھ عمل کرنے کی عادت ڈالو۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة، یکسوئی کے ساتھ خصوصاً 2 کام، نماز اور زکوٰۃ۔ حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة، ساری توجہ جب نماز کا وقت ہو یا جب زکوٰۃ کا وقت ہو، تو ساری توجہ یکسو آدمی جب ہوا کرتا ہے جب ساری طاقتوں کو کسی ایک نقطے پر، نقطہ ارتکاز پر جمع کر دے۔ حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذالک دین القیمہ، تمہارے دین کا استحکام انہی جانی اور مالی 2 عبادات میں چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت مبارکہ کے اندر ایک جانی عبادت نماز، ایک مالی عبادت زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ذالک دین القیم، یہ تمہارے دین کا استحکام، جڑ اور مضبوطی یہ ہے۔ اگر یہ اپنی جگہ سے ہل گئے تو تمہارا سارا دین ہل جائے گا۔ اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہے تو اس لیے اس کا استحکام ضروری ہے۔ یہ قائم ہے تو تم قائم اور دائم ہو، تم شاد اور آباد ہو۔ اگر یہ اپنی جگہ پر قائم نہیں تو پھر تم بھی اپنی جگہ پر زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکتے، نہ تم، نہ تمہاری طاقتیں، نہ تمہارے نظام، نہ تمہاری حکومتیں۔ اگر یہ 2 نظام قابو ہیں تو پھر سب کچھ قابو ہے، سب میں استحکام اور مضبوطی موجود۔ اگر یہ نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حتیم میں موجود ہیں، فرمائے بہت نقصان میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کون؟ فرمایا جنہیں اللہ نے مال دیا اور ان کا خرچ ٹھیک نہ ہو۔ مال اللہ کی نعمت ہے اور خرچ صحیح نہ ہو تو اللہ کی نافرمانی ہے، تو نعمت کے بدلے میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کو اختیار کیا۔ مال اللہ کی نعمت، احسان کا بدلہ احسان سے، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے، یہاں تک کہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہم نے انہیں نعمت دی، مال، اسباب، چیزیں، طاقت، قوت عطا فرمائی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نافرمانی کو اختیار کیا۔ کیا انہوں نے ہماری نعمتوں کا حق ادا کیا؟ کیا شکرانہ ادا کیا؟ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، اور بخاری شریف کی روایت ہے، نقصان۔ اللہ کے نبی کون؟ فرمایا مال اللہ نے دیا اور استعمال گناہوں کے ساتھ۔ ایک اور موقع پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مسلمان کچھ ایسے ہیں جو آپ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے واپس ارتداد کو، مرتد ہونے کو قبول کر لیا، اسلام ایمان چھوڑ دیا، اور کچھ فرق کرنے لگے نماز اور زکوٰۃ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسائل اور سے، اب آپ خلیفہ ہیں، آپ شفقت فرمائیے، لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، اگر نماز اور زکوٰۃ میں کچھ فرق کر رہے ہیں سمجھا دیں گے انہیں۔ آپ ان کے ساتھ اعلان جہاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ بات سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سرخ ہو گئے۔ آدمی غصے میں سرخ ہو جایا کرتا، سرخ ہو گئے، اور فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ دونوں میں فرق کرے گا، اس قدر شدت کے ساتھ یہ بات کہی، اس قدر تیقن کے ساتھ یہ بات کہی، اور اتنے گرجدار لہجے میں یہ بات کہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا
قول ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ ابو بکر نہیں کہہ رہے، یہ کوئی کہلوا رہے انہیں. میں سمجھ گیا یہ انداز، یہ اسٹائل ابو بکر کا نہیں ہے. تو بہت دھیمے آدمی ہیں، بہت دھیمے آدمی. کسی سے اونچی بات ہو گئی تو معافی مانگتے، بھائی تم نے تو اونچی بات کی لیکن مجھے تم سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، مجھے معاف کر دو. اللہ کے نبی کے پاس لے آتے، کہا یہ معاف نہیں کر رہا مجھے، اس سے کہیے معاف. اللہ کے نبی بھی سفارش کرتے، بھائی ابو بکر ہے معاف کر دو یار، تمہاری مہربانی. تمہیں ابو بکر سے اٹکنا نہیں چاہیے، ان کی شان تم نہیں جانتے. اگر یہ خود بڑے پن کا مظاہرہ کر رہے، تم سے درخواست کر رہے تو معاف کر دو، تمہاری عافیت معاف کرنے میں. اگلے سے کہتے آپ علیہ السلام کہ تمہاری عافیت معاف کرنے میں. ان کے اگر تم نے ان کی تسلی اور راحت کے لیے معافی کا اعلان نہ کیا، تم کسی مشقت میں آ جاؤ گے. فوراً اعلان کرو ہم نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا. اللہم صلی علی محمد. تو دو احادیث، ایک قرآن حکیم کی آیت اور اس کا مفہوم. تو میرے محترم، زکوٰۃ ایک معاملہ ایسا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں ایک بہت بڑے مسائل، بہت ساری چیزیں میرے آپ کے سامنے آیا کرتی ہیں. تو اس واسطے کچھ چیزیں، کچھ ضروریات، کچھ مسائل، اس سے پہلے کہ اس تفصیل میں جائیں، پہلے ایک موٹا سا فارمولہ سمجھ لیجئے. آدمی کے پاس دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ خلاصہ فارمولہ سمری ابھی بتاتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر آخر میں موقع ملا تو ایک دفعہ دوبارہ عرض کر دوں گا. تین بنیادی چیزیں ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی. آدمی کے پاس دو قسم کی چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک سونا چاندی کیش، اور ایک ایسٹس کی صورت میں، دکان، مکان، گاڑی، پلاٹ، فلیٹ، یہ ساری چیزیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ سونا چاندی کیش کسی فارم میں ہو، کسی شکل میں ہو، کسی ارادے سے ہو، کسی مقصد کے لیے ہو، کسی کے لیے ہو، اگر میری آپ کی کسٹڈی میں اور میرے آپ کے علم میں، یا میں نے اور آپ نے کہیں رکھوائے ہوئے ہیں حفاظت سے، یا کسی کو انویسٹ کے لیے دیے ہوئے ہیں، وہ استعمال میں ہوں یا نہ ہوں، اگر سونا چاندی کیش موجود ہے، سونا چاندی کیش استعمال میں ہے نہیں ہے، بچی کی شادی کے لیے، حج کے لیے، مکان بنانے کے لیے، کسی کو دینے کے لیے، زکوٰۃ ڈیو ہو گئی، استعمال میں ہو یا نہ ہو، کسی شکل میں ہو، کسی ارادے سے، کسی قصد سے، اگر میرے آپ کی کسٹڈی میں ہو، اس پر زکوٰۃ ڈیو ہو جائے گی. اور وہ چیزیں جو سونا چاندی اور کیش کے علاوہ ہیں، مکان، دکان، فیکٹریاں، گاڑیاں، اگر یہ اپنے ذاتی استعمال میں ہیں پھر زکوٰۃ نہیں ہے. بس یہ فرق ہے دونوں میں. اگر ذاتی استعمال میں نہیں ہے سونا چاندی تب بھی اس پر زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ استعمال میں ہے تب بھی، زکوٰۃ استعمال میں نہیں ہے تب بھی، دونوں پہ زکوٰۃ ہے. لیکن وہ چیزیں جو سونا چاندی کے علاوہ ہیں، کیش کے علاوہ ہیں، جن کی فارم بدل گئی ہے، پلاٹس ہیں، مکانات ہیں، دکانیں ہیں، فلیٹس ہیں، ایسی صورت میں اگر وہ میری ذاتی استعمال میں ہے پھر زکوٰۃ نہیں ہے. فیکٹری ہو، مکان ہو، دکان ہو، گاڑی ہو، ایک سے زائد گاڑی ہو، اگر میرے ذاتی استعمال میں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر انہیں بیچنے کے لیے، کسی بھی شکل میں بیچنے کے لیے کہا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، امید کر رہے ہیں کوئی اچھی پارٹی آ جائے گی، تو پھر ان پر زکوٰۃ ہے ڈیو ڈیٹ آ جانے پر. تو یہ سونا چاندی اور ایسٹ سے متعلق ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات، ساری چیزوں کو جمع کر لیں، ساری جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں، جن پر مال کا اطلاق ہوتا ہے، وہ مال کی چیزیں ہیں، ان سب کو جمع کر لیں. وہ مثال کے طور پر 2 کروڑ روپے بن گئے. وہ ساری چیزیں ملا کر جو بیچنے کے لیے جتنی چیزیں، وہ بھی سونا چاندی، اور ساتھ ساتھ کیش کسی شکل میں ہو، کسی کرنسی میں ہو، کسی ملک کی کوئی کرنسی ہو، کوئی نوٹ ہو، سب کو اکٹھا کر لیں. فار ایگزامپل 2 کروڑ روپے بن گئے. اب آپ اس میں سے لیس کرنا شروع کر دیں. اس 2 کروڑ میں سے آپ کے پاس اماؤنٹ، کیپٹل اماؤنٹ بن گئی ہے 2 کروڑ روپے کی. اب آپ اس میں سے نکالنا شروع کریں. کیا نکالیں گے؟ جو آپ نے قرض دینا ہے وہ لیس کر دیں. 1 لاکھ روپے قرض دینا، نکال دیں. 5 لاکھ روپے کسی کی قسط دینی ہے، وہ نکال دیں. کوئی چیز بک کروائی بھی اپنے، نکال دیں. آپ نے بچوں کی سیلریاں، ڈیو ڈیٹ آ گئی ہے، اور اسی مہینے میں اسی ڈیٹ کے ساتھ بچوں کی لمبی چوڑی فیسیں ہیں، چاہے وہ 6 مہینے کی ہے یا 10 سال کی ہیں، جو آج دینی ہے، سیمسٹر کی دینی ہے، 6 مہینے کی، 1 سال کی، 10 سال کی، 10 سال 20 لاکھ روپے بھی اگر دینا وہ علیحدہ کر دے. 2 کروڑ میں سے وہ بھی علیحدہ ہے. بیوی کا مہر نہیں دیا وہ بھی علیحدہ کر دیں.
لوگوں کی سیلریاں دینی ہیں وہ بھی علیحدہ کر دیں. یوٹیلیٹی بل آ جائے گا متوقع آ گیا وہ بھی علیحدہ کر دیں. نہیں آئے آ جائے گا جو ایوریج ہو وہ بھی نکال دیں. جو خرچہ آپ کا اس ڈیو ڈیٹ سے متعلق ہے آ سکتے سب کو علیحدہ کر دے. وہ آپ نے سب کو علیحدہ کر دیا. جہاں جو کچھ دینا تھا جو انسٹالمنٹ دینی تھی جس کو سیلری کے مد میں جو آپ کے ذمہ واجب الادا تھے سب نکال دیے. 1 کروڑ روپے بچا. اب زکوٰۃ آپ کی 1 کروڑ روپے پر. وہ ساری چیزیں جو آپ نے منہا کی ہیں لیس کی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ کنڈیشنز ہیں. بس یہ ایک چھوٹا سا ایک فارمولا ہے. اور بھائی زکوٰۃ دینے کے لیے 5 بنیادی چیزیں ہیں. مسلمان ہو دینے لینے والا, دینے والا لینے والا, دینے والا بھی مسلمان ہو لینے والا بھی مسلمان ہے. دونوں طرف بھی ایک طرف مسلمان نہ ہو تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. غیر مسلم سے لینا بھی نہیں ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا اس لیے اس پر زکوٰۃ ہے نہیں. لینے والا بھی مسلمان ہوگا غیر مسلم کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لینے اور دینے والا مسلمان ہو 1, عاقل اور بالغ 3, دیتے وقت نیت ہو. بتانا ضروری نہیں ہے, نیت کرنا ضروری ہے. ساری قوم یہ پوچھ رہی تھی بتانا ضروری ہے. زکوٰۃ کے بتانے کا تعلق نہیں ہے, نیت کرنے کی ضرورت ہے. نیت کی کہ بھئی مستحق ایسے دے دوں زکوٰۃ. اور 5ویں اور آخری چیز جس کو دی اسے 100% نہیں 200% مالک بنا دیں. میرا کوئی تعلق نہیں, میرے سامنے جلاؤ پھاڑو آگ لگاؤ کچھ کرو مجھے نہیں لگا, مجھے اس سے کوئی سروکار. میں نے تمہیں مالک بنا دیا, اب میرا اختیار نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہو, جو مرضی کرو. دینے کے بعد یہ کیا کر رہے ہو, دینے کے بعد یہ کیا خرچ کر رہے ہو, دینے کے بعد ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس کا مقصد آپ نے زکوٰۃ نہیں دی. زکوٰۃ آپ کے میرے سامنے لینے والا یوں پھاڑ دے یہاں, اس لیے کہ میرا مال تھوڑی ہے, یہاں ایک بل نہیں آنا چاہیے. یہ تم نے کیا کیا یہ جملہ بھی نہیں آنا چاہیے. تمہاری مرضی, تمہارا مال تھا, تم نے 5000 کا یا 10 کا نوٹ پھاڑ دیا, دونوں برابر ہے تمہارے لیے. میں نے دے دیے میری زکوٰۃ ادا ہوگی, میرے سامنے وہ آگ میں ڈال دے اس کی مرضی. یہ 5 چیزیں, مسلمان ہو, دینے لینے والا مسلمان ہو, عاقل بالغ ہو, 3 چیزیں, عاقل اور بالغ, عاقل اور بالغ 3 چیزیں. دینے وقت دیتے کے وقت نیت ہونی چاہیے. دیتے وقت بتانا یہ ضروری نہیں ہے, بتانا تو بالکل اچھا نہیں ہے. بس یہ کہ ایک آدمی مستحق زکوٰۃ ادا ہو گئی, زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی اس کے پاس. اور آخر میں 5ویں بات یہ کہ اسے ہم ایسا سالڈ مالک بنا دیں کہ ہم اس سے پوچھ نہ سکیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. جو مرضی کرے, جس طرح مرضی کرے, جہاں مرضی خرچ کرے, ہمیں اس سے کوئی لگاؤ نہیں. ہمیں اس سے کوئی لگاؤ نہیں. تو بھئی یہ خلاصہ. اب آئیے کچھ فوائد ہیں, کچھ نقصانات ہیں, کچھ مسائل ہیں. آج کے مضمون میں زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ فوائد ہیں, کچھ نقصانات ہیں اور کچھ مسائل ہیں. وہ فوائد کیا ہیں؟ اگر ہم نے کبھی غور کیا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے جس وقت آدمی کے پاس مال آئے اسی وقت اسے اسی دن زکوٰۃ دینی ہے. جس وقت مال آئے, جس وقت مال آئے اسی وقت اسی دن اس نے پہلے انجوائے کرے, 1 سال خوب گھمائے اسے, 1 کے 2, 2 کے 4, 10 کے 20 بنائے, پورا سال اسے یوٹیلائز کرے. جب اچھی طرح اسے نچوڑ لے کہ آپ دے دو, کتنا, جتنا پروفٹ کمائے سارا دے دو. کتنا دے دو؟ 2.5%. نہیں کمایا تب بھی دے دو. وہ تو ایسٹس اسی طرح پڑے رہے, وہ کیش میرے پاس اسی طرح پڑا. پچھلے سال جو 1 رمضان کو آیا تھا, 1 رمضان تک میں نے کچھ نہیں کیا, تو کہا اب کچھ کر لیجئے, 2.5% دے دیجئے. کہا میں نے بہت کچھ کیا, کہا سارا پروفٹ آپ کے پاس, 2.5% دے دیجئے. تو پورا سال استعمال کرنے کے بعد اللہ فرماتے اب 2.5% دے دیں. پورا سال استعمال کرنے کے بعد پورا پروفٹ نہیں, کیپٹل اماؤنٹ نہیں, کہا نہیں 2.5% دے, کمایا تب بھی نہیں کمایا تب بھی. دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ 1 سال یہ 0 میٹر گاڑی استعمال کیجئے, 1 سال کے بعد اگلے رمضان میں پیسے دے دیجئے گا, اور کتنے دے دیجئے, وہ بھی 2.5% دیجئے گا, پورے پیسے پھر بھی نہیں دیجئے. یہ دنیا میں کون سا قانون ہے؟ یہ صرف رب کا قانون ہے کہ پورا سال استعمال کرو مال پھر دے دینا. اس وقت بھی آدمی کی, قوم کی, مسلمانوں کی, میری آپ کی جان نکل رہی ہوتی ہے. 2.5% دینا ہے, پورا سال استعمال کر کے دینا ہے. اور 2.5% میں جب 2.5% دے دیں گے تو کیا ہوگا, 2.5% دیتے ہی وہ مال کی ناپاکی پاکی میں بدل جائے گی, مال کی بے برکتی برکت میں بدل جائے گی, مال کا جو حق ادا نہیں ہوا تھا وہ مال کا حق ادا ہو جائے گا.
جو مال غیر محفوظ تھا وہ مال محفوظ ہو جائے گا. اتنی ساری خوبیاں صرف 2.5% میں. کبھی آپ نے دیکھا ہے اگر اب کیونکہ افطار کا زمانہ ہے کسی جگ میں کسی باؤل میں اللہ نہ کرے اچھا بہترین طبیعت اور چاہت اور لذت اور راحت کے ساتھ کوئی شربت ہو اور اس میں کوئی گندگی گر جائے تو کیا اس میں سے 2.5% نکالنے سے وہ سارا جگ صاف ہو جائے گا؟ ٹینک میں چوہا گدھا کتا گھوڑا مر گیا گر گیا پھٹ گیا سب خون ہو گیا تو 2.5% پانی نکالنے سے صاف ہو جائے گا؟ یہ اللہ کا کیسا کرم ہے کہ اللہ 2.5% نکالنے پر کہا پچھلا سارا مال صاف ہو گیا جاؤ موج کرو. تو جو انعامات ہیں ریلیکسیشن ہیں جو آسانی ہیں سہولت ہیں انہیں دیکھیں پھر جی چاہے گا 2.5% نہیں 10% دے آدمی جتنی زکات دی اتنا ہی صاف مال بھی دے اس لیے کہ اللہ ہی کے تو دیا ہوا ہے. تو جو اللہ نے آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں کو دیکھیں. یہ ساری اللہ نے آسانیاں دی ہیں یہ ساری اللہ کی طرف سے آسانیاں. نقصانات مسائل کیا چل رہے ہیں ایک اصول سمجھ لیجئے اور وہ اصول یہ ہے حالات یہ بتاتے ہیں کہ دینے والے کم اور لینے والے زیادہ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جینون دینے والا زیادہ ہے جینون لینے والا کم ہے. جینون لینے والا ڈھونڈنا پڑتا ہے. حقیقی دینے والا جس نے ہر حال میں زکات ڈیو ہو گئی دینی ہے وہ زیادہ ہے. آج بھی میرے شہر میں آج میرے ملک میں اس دنیا میں آج بھی زیادہ ہے. اور صحیح لینے والا جس پر واقعی زکات لگتی ہے جو مستحق زکات ہے جو زکات کا انٹائٹل ہے جو حقدار ہے وہ آج بھی کم ہے. عجیب بات ہے آج بھی کم ہے. دوسری اہم بات سب سے زیادہ زکات اسلامی ممالک میں نکالی جاتی ہے. یورپین ممالک میں بھی انگریزی ملکوں میں بھی مسلمان ہیں لیکن زیادہ زکات کا ریشو نکلنے کا اہتمام کا اور زیادہ فکر مندی زیادہ بیانات زیادہ آرٹیکل یہ اسلامی ملکوں میں زکات زیادہ نکلتی ہے. اور حیرت ہے یہ بات حیرت میں ڈال دینے والی بات کہ سب سے زیادہ غربت بھی سدا بہار اسلامی ملکوں میں ہی ہے. جہاں زکات نہیں نکلتی وہاں فروانی ہے اس لیے کہ وہ ٹیکس کے نام پر پورے پیسے دیتے ہیں. ہم زکات کے نام پہ بھی پورے پیسے نہیں دیتے. جو مسلمان نہیں ہے ملک حکومت مسلمان نہیں ہے ان کے یہاں زکات نہیں ہے لیکن ٹیکس نکلتے ہیں وہ ٹیکس 100% ہوتے ہیں تو فراوانی موجود ہے. ہمیں اللہ نے ٹیکس سے ذلت سے بچایا ہے عزت کے ساتھ کہ زکات کی ادائیگی کرو. ہمارے ہاں مسلمانوں کے سب سے زیادہ زکات نکلتی ہے اور غربت کے ریشو سب سے زیادہ ہے اور ہر سال ریشو بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے کہ وہ غربت کے ریشو بڑھ کیوں رہا ہے غریب کیوں بڑھ رہا ہے غربت کیوں بڑھ رہی ہے جبکہ دینے والے بھی بڑھ رہے ہیں. جینون دینے والے زیادہ ہیں اور جینون لینے والے کم ہیں. اس کے باوجود ہو کیا رہا ہے؟ اگر کسی آدمی کے پاس بریک اپ کے ساتھ کسی آدمی کے ساتھ قسطوں میں کسی آدمی کے ساتھ انسٹالمنٹ میں پیسے آتے ہیں وہ انسٹالمنٹ میں زکات دے دے ادا ہو جائے گی. لیکن جس کے پاس یکمشت ہے اسے تو یکمشت ہی دینی چاہیے. ہو کیا رہا ہے یہ دیکھیے. پہلی بات میں نے عرض کی آپ سے کہ 1 سال بندہ مال استعمال کرتا ہے رب کا دیا ہوا اللہ فوراً دیتے ہی زکات کا حکم لاگو نہیں کرتا 1 سال کے بعد لاگو کرتا ہے. 12 مہینے ٹرن اوور کے بعد گزرنے کے بعد کہتا اب دے دو زکات. 1 سال تو ہم نے اللہ کی اجازت سے اپنے پاس رکھا 1 سال ہم نے اللہ کی اجازت سے اپنے پاس رکھا کہ بھائی زکات واجب ہی 1 سال کے بعد ہوگی. میرے پاس تو ابھی تو پیسے آئے ہیں پہلی دفعہ بھی پیسے آئے ہیں اب اگلے سال انہی دنوں میں زکات واجب ہو جائے گی. 1 سال تو اللہ کی اجازت سے رکھا اور 1 سال اپنا نظام چلانے کے لیے رکھا. مثال کے طور پر جس آدمی کی 12 لاکھ روپے زکات نکلتی ہے وہ 12 مہینے پہ تقسیم کر دیتا ہے کہ رمضان میں 1 لاکھ روپے دے دو پھر شوال میں 1 لاکھ روپے پھر ذوالقعدہ میں 1 لاکھ روپے کہا تاکہ اپنا بھی کام چلتا رہے کوئی لینے والا ہے خالی نہ جائے. تو 1 سال اللہ نے آپ کو ریلیکس دیا تھا 1 سال آپ نے اپنے پاس رکھی. پہلے بھی آپ ہی کے پاس تھی اب بھی آپ ہی کے پاس ہے زکات کہاں ہوئی؟ ہم نے اپنا نظام چلایا
ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، ہم نے اللہ کے نظام کو نہیں چلایا، ہم نے اللہ کے نظام کو پروموٹ نہیں کیا، ہم نے اللہ کے نظام کو سہارا نہیں دیا، ہم نے اللہ کی نہیں مانی، ہم نے اپنی انا کی مانی، ہم نے اپنی عزت کو سنبھالا کہ اگر میرے پاس سال کے درمیان میں آ گیا میں زکوٰۃ دیتا ہوں اور میں نے کہا زکوٰۃ میں نے دے دی تو یہ کیا بنے گا اور وہ کیا سوچے گا، اس کے سوچنے کی فکر ہے، اللہ کے کہنے کی فکر نہیں ہے۔ اب اس 12 لاکھ کو 12 مہینے پہ تقسیم کر دیا، ہر مہینے، تاکہ ہم بھی مونچھوں کو تاؤ دے کر کوئی خالی نہیں جائے۔ تو بھائی ہمیں کب سے شوق ہو گیا خدا بننے کا؟ یہ تو اللہ کی درگاہ ہے، اللہ کی بارگاہ ہے، اللہ کا نظام ہے کہ بھائی میرے پاس سے کوئی خالی نہیں جاتا، ابھی نہیں دیتا بعد میں دیتا ہوں، معاہدہ کرتا ہوں دے دوں گا، جنت میں دے دوں گا، ورنہ یہ تو خدا کی صفت ہے۔ یہ ہماری صفت کب سے بن گئی کہ ہمارے پاس سے کوئی خالی نہ جائے؟ ہمیں اللہ نے اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے کہا ہے، ہمیں اللہ نے خدا بننے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ جن لوگوں کے پاس یکمشت ادائیگیاں ہیں وہ اگر یکم رمضان، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ رمضان المبارک تو کوئی مہینہ ہے، محرم تو کوئی مہینہ ہے، زکوٰۃ کی نہ کوئی تاریخ ہے نہ کوئی مہینہ ہے، زکوٰۃ کی ہر ایک کی اپنی تاریخ ہے، ہر ایک کا اپنا مہینہ ہے۔ سب کا مہینہ رمضان ہے، سب کا مہینہ محرم ہے، سب کا مہینہ ربیع الاول ہے، سب کا مہینہ ذو الحجہ ہے، لیکن سب کا مہینہ زکوٰۃ نہیں ہے، سب کا وقت زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہر ایک آدمی کی جب ڈی ہو رہی ہے جب دے، ہر ایک کا مہینہ مختلف، ہر ایک کا دن اور تاریخ مختلف، اسلامی تاریخ ہونی چاہیے۔ تو جب ہم نے اللہ کے نظام میں مداخلت کی اس لیے پھنس گئے، اس لیے پریشان ہو گئے، اس لیے غربت، ہم اپنے عمل سے غربت بڑھا رہے ہیں۔ قیامت کے دن دینے والوں کو، مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ہم نے غربت ختم ہونے کا نظام بنایا، تم نے غریب کو بڑھانے کا نظام بنایا۔ تم کب سے خدا بن گئے تھے؟ تم نے ہماری کیوں نہیں مانی؟ ہم نے تم سے کہا یکم رمضان، فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اگر یکم رمضان تو دے دو یکم رمضان، 12 کروڑ روپے مارکیٹ میں ڈال دو، 1200 کم از کم غریب گھرانے لینے والے دینے والے بن جائیں گے۔ تم سال بھر ان کو مانگنے پر مجبور کرتے ہو، ایک لقمہ دیتے ہو شام کو پھر کھڑا ہوتا ہے، ایک لقمہ دیتے ہو اگلے ہفتے پھر کھڑا ہوتا ہے، ایک لقمہ دیتے ہو ایک مہینے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے، ایک راشن کا بورا دے کر احسان کرتے ہو، خدا بنتے ہو، اگلے مہینے 15 دن بعد پھر کھڑا ہوتا ہے۔ تم اسے اتنا کیوں نہیں دیتے؟ اسے پابند کرو، خبردار آج کے بعد تو مانگنا نہیں، میں تجھے اس قابل بنا رہا ہوں، تو لینے والا تھا آج کے بعد دینے والا بن جائے۔ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور 100 مانگنے والے دینے والے بن گئے۔ ہم نے اللہ کے نظام میں مداخلت کی، ہم غربت کو بڑھا رہے ہیں، غربت کو ختم نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہم نے پہلے کون سا دین سیکھا جو زکوٰۃ دینا سیکھی؟ ہم نے کون سی نماز سیکھی ہے جس نماز کو ٹکرے مار مار کے ہم پریشان ہیں، جس نماز کے آج تک 70 سال میں مجھے فرائض معلوم نہیں ہے، جس نماز کے واجبات مجھے معلوم نہیں، جہاں نو پارکنگ کا بورڈ لگا مجھے نہیں معلوم اس ایرو کا مقصد کیا ہے، سیدھا صاف کہاں کرنا اور کہاں نہیں کرنا، مجھے آج تک یہ نہیں معلوم۔ مجھے نماز پڑھانے کے لیے کہہ دیا جائے تو میری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، آواز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، سانس پھولنے لگتا ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ پڑھا نہیں سکتا، جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ سکھا نہیں سکتا، جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ بتا نہیں سکتا، جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ لکھ نہیں سکتا، جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ نماز آگے میسج کنوے نہیں کر سکتا، لیکن نماز ہے۔ تو جس نماز کا یہ حال ہے جو روزانہ پڑھ رہے ہیں، اس زکوٰۃ کا کیا حال ہوگا جو ہر آدمی نہیں دیتا اور ہر سال نہیں دیتا؟ تو ہم نے واجبی دین نہیں سیکھا تو یہ زکوٰۃ کا دین کہاں سے سیکھا ہوگا؟ کیونکہ مال میرا ہے، مرضی میری ہے۔ جہاں اور بہت ساری چیزوں، مردوں نے زکوٰۃ میں کہنا شروع کیا، عورتوں نے بھی اس جملے کو کہنا شروع کر دیا۔ دیکھو بھائی، جب مرد کہہ سکتے ہم نہیں کہہ سکتے۔ مردوں نے مسجد کے اندر کہا تھا، دین میں کہا تھا، زکوٰۃ میں کہا تھا، نماز میں کہا تھا، حج میں کہا تھا، روزے میں کہا تھا، انہوں نے عزت کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ زکوٰۃ پہلے بھی میرے پاس تھی، پھر میں نے 1 سال اسے اور روک لیا کہ بھئی کوئی غریب آئے گا کیا کروں گا؟ میں اپنی زکوٰۃ یکم رمضان کو دے دوں جس کو دینی ہے، تاکہ 1000 میں سے 10 20 100 50 تو غریب لینے والے دینے والے بنیں گے۔ مجھے کس نے سمجھا دیا یہ کہ بھئی ان کو دیتے رہو، ان کا منہ بند کرو، بس انہیں ساری زندگی مانگنے والا ہی رہنے دو، انہیں دینے والا نہیں بننے دو، انہیں مچھلیاں دیتے رہو، پکڑنا نہ سکھاؤ، انہیں نہ بتاؤ مچھلی میں کیسے پکڑتا ہوں، میں پکڑ کے اپنا روزگار تلاش کر دو، تم بھی مجھ سے پکڑنا سیکھو اور دوسروں کو بھی اس رخ پہ ڈال دو۔ کہا نہیں میں پکڑوں گا، میں دوں گا، تاکہ میں ہمیشہ دینے والا رہوں اور تم ہمیشہ لینے والے رہو۔
میں نہیں چاہتا کہ تم دینے والے بنو، میں چاہتا ہوں تم لینے والے فقیر بنے رہو، ایسے دونوں ہاتھ دونوں پیر پھیلا کے میرے سامنے رہو۔ جس آدمی کو اللہ نے جو کچھ عطا فرمائے، ہوگا کیا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے ہم سب نے یکم رمضان کو دینا شروع کر دی، اور ہم سب اگلے مہینوں میں اپنے گاہکوں کو تلاش کر رہے ہوتے، دیکھ رہے ہوتے۔ اگر آپ پر ڈیو رمضان میں، آپ رمضان میں خالی ہو جائیے، بری ذمہ ہو جائیے۔ اللہ نے ہمیں مکلف نہیں بنایا اس بات کا کہ ہم سنبھال کے رکھیں زکوٰۃ کو۔ ایک طرف ہم اسے 2.5% گند کہہ رہے ہیں، دوسری طرف 5 کروڑ کو گند ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے مستقل ایک اکاؤنٹ، اس گند کے لیے مستقل ایک اکاؤنٹ بنائے۔ ارے بھائی، اس گند کے لیے اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کے کیشیئر کے لیے، اس کے کھاتوں کے لیے حساب کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ کیا معقول بات ہے یہ؟ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے مال صاف ہوتا ہے، یہ گند ہے، 2.5% دے دیے، اور 2.5% اس گند کو ادھر سے نکال کے اس اکاؤنٹ میں ڈال دیا۔ ایک اکاؤنٹ پہلے گند تھا اس میں، اب اس سے نکال کر ایک پیور گند ایک اور اکاؤنٹ میں ڈال دیا۔ پہلے مکس تھا، گند اور پیور مکس تھا، پھر خالص گند، پیور گند، جینون گند، جس میں سے سوائے بدبو کے اور کچھ نہیں، اسے سنبھالنے کے لیے مستقل ایک آدمی رکھا 50,000 روپے کا۔ کیا لاجک ہے، کیا سمجھ ہے اللہ کی شان؟ دینداروں سے دور، علماء سے دور، دین سے دور، عقل کے قریب، خواہش کے قریب، شیطان کے قریب، چاہتوں کے قریب، من کے قریب یہ نظام بن گیا ہے۔ پہلے بھی مال ہمارے پاس، بعد میں بھی مال ہمارے پاس، جس پر جو ڈیو ڈیٹ آ گئی ہے وہ مارکیٹ میں ڈال دے، سارا پیسہ ڈال دے۔ آج آپ نے 5 کروڑ پہ ڈال دیے ہیں، اور 3 رمضان کو ایک اور 7 کروڑ کا مسلمان آ رہا ہے، اسے 7 کروڑ ڈال دیے۔ ایک 14 رمضان کو آ رہا ہے، اس کے 2 ارب زکوٰۃ نکل دیے، اسے 2 ارب ڈال دیے۔ ایک سال میں اگر ہم اپنی فطرت پر آ جائیں، 1 سال سے زائد آپ کو غریب ڈھونڈنا پڑے گا، لینے والا تلاش کر، سرگرداں پریشان گھوم رہا ہوگا، خدا کے لیے لے لو، کہا جی اتنے پیسے، اب تو زکوٰۃ کا انٹائٹل نہیں رہا، اب میں مستحق زکوٰۃ نہیں رہا، اب میں زکوٰۃ لینے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، اب میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا، میرے پاس مال موجود ہے۔ ہم سب قوم کو غریب بنانے کے گناہ میں شامل ہیں۔ ہر دینے والا وہ پوچھ کے نہیں دیتا، وہ دین سمجھ کے نہیں دیتا، وہ اپنی خواہش پر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے دینا چاہتا ہے۔ ایک آدمی کو کھڑا کر دیجئے، 2 کو کھڑا کر دیجئے، 10 کو کھڑا کر سے 10 کو کھڑا کر دے، اور ان کی نگرانی کریں، انہیں اپنے پاس بلائیں، گائے بگائے رابطے میں رہیں۔ یہ زکوٰۃ ایک سسٹم کا نام ہے، زکوٰۃ سر سے اتارنے کا نام نہیں ہے، فالو کرنے کا نام ہے، پیچھے گھومنے کا نام ہے، تعاقب کرنے کا نام ہے کہ تم نے یہ کام کیا نہیں کیا، تمہیں کام کروایا تھا، سنبھالا نہیں سنبھالا۔ جس کو آپ جو مرضی دے دیں، ہم فالو اپ نہیں کرتے، پیچھے نہیں گھومتے، وہ اگلے سال پھر کھڑا ہوتا ہے، لاکھ لے کے جائے، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، میں مقروض ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، قرض میں دب گیا، اچھا یہ 10 لاکھ، یہ 5 لاکھ، یہ 6 لاکھ، اگلے سال پھر 5 لاکھ، پھر لاکھ، پھر 10 لاکھ۔ ہم نے اسے نظام نہیں سمجھا، ہم نے اللہ کی طرف سے ذمہ داری نہیں سمجھی، اس لیے سارے نظام ہو رہے۔ تو اس لیے بھائی، جس کے پاس اللہ نے جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ اپنی ڈیو ڈیٹ پر ڈال دے، اس لیے کہ اللہ نے میرے جیسے اور بھی مسلمان رکھے نا۔ اگر میں دے رہا ہوں تو کوئی اور نہیں دے رہا، میں روپیہ دے رہا ہوں، ایک آدمی 1000 روپے دینے والا ہے، اس کی 10 رمضان کو تاریخ آ گئی، 30 کی 12 کو آ گئی، 14 کو آئی، 15، رمضان ختم ہو گیا، شوال میں تاریخیں شروع ہو گئی، شوال ختم ہو گیا، ذوالقعدہ میں تاریخ۔ پوری دنیا میں غربا کے پاس مارکیٹ میں پیسہ یوں گھومے گا، کسی حکومت کے نظام بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے 1400 سال پہلے جو نظام دیا ہے، ساری حکومتیں گھٹنے ٹیکے گی، لیکن ہم نہیں ٹیکنے کو تیار، اس لیے دین کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے وقت پر زکوٰۃ دے، یہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، ڈیو ڈیٹ پہ دے اور ساری زکوٰۃ دے دے۔ تیسرا مضمون کچھ مسائل، تیسرا مضمون مسائل کیا ہے؟ دینے والا، زکوٰۃ دینے والا، اصول و ضابطہ یہ ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ دینی ہے، 11 مہینے تتبع کرنا ہے، تجسس کرنا ہے، تفقد احوال کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، اینالائز کرنا ہے،
11 مہینے اطمینان کرنا ہے، پھر خاموشی سے آدھی رات کو جا کر رقم ہو، سامان ہو، چیز ہو، عیدی ہو، جو مرضی ہو، پھر جا کر دینا ہے، ٹھوک بجا کر دینا ہے کہ 11 مہینے اسے نظر میں رکھا ہے، یہ واقعتاً مستحق زکوٰۃ ہے، مجھے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ اور 11 مہینے ڈھونڈ اور تلاش کرنی ہے۔ ایسی صورت میں کسی آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کسی چال ڈھال پر جانے کی ضرورت نہیں، کسی کی حال چال پر جانے کی ضرورت نہیں۔ کسی نے تو آنسو بہا کر کوئی کہہ دیا دے دو بھائی 1,00,000 روپے دے، بہت ضرورت مند ہے، آپ کو کیسے پتا؟ کہا رو رہا ہے یہ۔ اچھا بھائی اگر رونے پر ہے تو بھی ساری قوم رو رہی ہے، سیلری لے کر بھی رو رہا ہے آدمی، 0 میٹر گاڑی میں بیٹھ کے بھی رو رہا ہے، اولاد ہے تب بھی رو رہا ہے، مکان ہے تب بھی رو رہا ہے، بونس ہے تب بھی رو رہا ہے، رمضان ہے تب بھی رو رہا ہے، تو رونا کوئی بنیاد تھوڑی ہے یہ آنسو بہار۔ آنسو دیکھو ایسا ممکن نہیں ہے کوئی آدمی آنسو، ارے بھائی آج تو رونا ہی سب سے آسان کام ہے، ہمیں نہیں آتا تھا، ہم نے سیکھ لیا، اب آ گیا ہے، اب ہم اسے کیش کر رہے ہیں، کیوں اسے زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ کہ بہت میلے کچیلے کپڑوں میں رہتا ہے، یہ بنیاد ہے میرے آپ کے زکوٰۃ دینے کی۔ کہ اس کے بچے زیادہ ہیں، کہ اس کے سارے بچے پڑھ رہے ہیں اس لیے زکوٰۃ دے رہے، کہ اس کی سیلری کم ہے اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، کہ یہ مقروض ہے اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، کہ اس کے پاس بہت پرانے ماڈل کی گاڑی ہے اس لیے دیتے ہیں، کہ اس کو تو مکان بھی اپنا نہیں ہے اس لیے دیتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، اس میں سے ایک چیز بھی ویلڈ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے انٹائٹل ہونے کے لیے اس کا مقصد یہ ہے، اصول و ضابطہ یہ ہے، اس مجمع میں بھی جس کے بچے زیادہ ہوں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس لیے کہ بچے زیادہ ہیں تو زکوٰۃ لے رہا آدمی، جس کے سارے بچے پڑھ رہے ہیں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ جو فارمولہ میں نے آپ نے بنایا وہ بتا رہا ہوں، اللہ کا فارمولہ نہیں ہے یہ۔ جس کا گھر اپنا نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جس کی سیلری کم ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جس کے پاس پرانے ماڈل کی گاڑی ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جس کا گھر ابھی تک اپنا نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جس کے کپڑے میلے ہیں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جس کی چال ڈھال ایسی ہے جسے رونا آتا ہو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ یہ بنیاد ہے، اس لیے زکوٰتیں ضائع ہو رہی ہے، اس لیے غربت بڑھ رہی ہے اور ثروت کم ہو رہی ہے۔ میرے آپ کے پاس معیار یہ ہے، اگر زکوٰۃ لینے کے موقع پر خوف خدا آ جائے، میں پوچھوں گا، پہلے میں علماء سے پوچھوں گا کہ میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں یا نہیں، میں جا کر بتاؤں گا میرے پاس یہ چیزیں ہیں، اتنا میرے پاس یا میری بیوی کے پاس اتنا سونا ہے، یہ چیز میرے پاس موجود ہے، یہ پلاٹ میرے پاس موجود ہے، فروانی میرے پاس یہ ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہوں، لیکن سارا خرچ پورا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جا کر علماء سے پوچھوں گا، مفتیان سے پوچھوں گا، اگر زکوٰۃ لینے کا مستحق ہوا پھر مشورہ کروں گا لوں یا نہ لوں۔ اگر یہ خوف خدا آ جائے، واللہ العظیم دینے والے پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہوں گے، لینے والا کہتا نہیں مجھے اللہ کا خوف ہے۔ یہ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے ہر آدمی کہتا ہے زکوٰۃ دے دے، اور میں نے آپ کو فقہی شرعی مسئلہ کئی دفعہ بتایا، جو کہے زکوٰۃ دے دیں اسے دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ مانگنے کی چیز نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی چیز ہے، زکوٰۃ مانگنے کی چیز نہیں ہے مجھے زکوٰۃ دے دیں۔ زکوٰۃ مانگنے کی چیز، جو مانگے اسے بالکل نہ دیجیے۔ اس لیے جو یہ اصول و ضابطہ ہے میرے بھائیوں، جو مستحق زکوٰۃ ہے وہ مانگتا نہیں، جو مانگ رہا ہے وہ مستحق زکوٰۃ نہیں، جو مانگ رہا ہے وہ مستحق زکوٰۃ نہیں، اور جو مستحق زکوٰۃ ہے وہ اپنی عزت اور وائٹ کالر آدمی، وہ اپنے دامن پر وہ اپنی آواز کو باہر نکالنا نہیں۔ اے اللہ کسی مسلمان کے دل میں ڈال دے بہت دن کے فاقے ہو گئے ہیں، اے اللہ میری کوئی تیاری نہیں، میرے بچوں کی کوئی تیاری نہیں، اے اللہ اپنی قدرت سے کسی مسلمان کے دل میں ڈال دے۔ وہ آدمی مسلح سنبھالتا ہے جو انٹائٹل ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور جو مستحق نہیں ہے وہ دروازے سنبھالتا ہے، وہ افراد ڈھونڈتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے۔ چال ڈھال قال پہ نہ جائیے، یہ اصول و ضابطہ زکوٰۃ دینے کا نہیں ہے کہ چال ڈھال دیکھ کر فیصلہ کر لیں، نہ 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 نہ، رونا دھونا دیکھ کر فیصلہ کر لیں، کسی کے پیپر دیکھ کر فیصلہ کر لیں۔ زکوٰۃ کے لیے اصول ضابطے ہیں، فارمولے ہیں، زکوٰۃ کے لیے احکامات ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے، جس دینے والے کو محبت پیار سے سمجھایا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو، یہ آپ اس مال کے مالک ہو کیا؟ رب نے آپ کو امین بنا کر بھیجا ہے، 4 پیسے آج آپ کے پاس نہیں تھے،
کل نہیں تھی، آج آ گئے ہیں، آج اللہ نے آپ کا امتحان لیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ یہ کہا مولوی صاحب اس کا بھلا ہو جائے گا، اس کا بھلا، میری زکوٰۃ ادا ہو یا نہ ہو، اس کا بھلا ہونا چاہیے۔ قربان جائیے، کیا سمجھ ہے! ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے۔ کیا کفے افسوس والے آدمی! ارے اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، تیری ذمہ داری لگائی ہے، تجھ پر فرض کیا ہے، تیری پکڑ ہوگی، تجھ سے سوال ہوگا، تجھ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تو نے زکوٰۃ صحیح جگہ دی، تجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ صحیح جگہ ادا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، تجھے اس کی فکر ہے اس کی راحت ہو جائے۔ ارے اس کی راحت ثانوی درجے کی چیز ہے، کسی کی راحت نہ ہو، کسی کی راحت نہ ہو، دینے والے کی راحت ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دینے والے کو اس کی فکر نہیں ہے کہ میری زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی، دینے والوں کی اس کی فکر ہے یہ بیچارہ پریشان ہے۔ اس بیچارے کے لیے آسمانوں رب موجود ہے، تجھے رب بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا کوئی رب ہے، تو اس کا رب نہیں ہے۔ اس کا کوئی خدا ہے، اسے کسی نے پیدا کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو نے اسے پیدا نہیں کیا کہ تو اپنی زکوٰۃ کو گڑے میں ڈال کر اس کی راحت کو تلاش کر رہا ہے۔ کس نے سمجھا دی ہمیں یہ مسائل کہ جی اس کا بھلا ہونا چاہیے، میری زکوٰۃ ادا ہو یا نہ ہو، میری زکوٰۃ ادا ہو یا نہ ہو، یہ ناقدری ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زکوٰۃ کی فکر کرنی ہے کہ اس کی حتی المقدور اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ ہاں بھلا ہو جائے اچھی بات، عین ممکن ہے آپ کسی کو زکوٰۃ دیں اس کا کوئی بھلا نہ ہو، عین ممکن ہے آپ کسی کو زکوٰۃ دیں اس کا کوئی بھلا نہ ہو۔ اس کی شکل یہ ہے کہ قرض ہے 10 لاکھ روپے، آپ نے دیے 50,000 روپے، کیا بھلا ہوا اس کا؟ ابھی بھی 9.5 کے نیچے، تو ابھی بھی نیچے ہے، وہ کوئی بھلا نہیں ہوا، کوئی خوشی نہیں، کوئی راحت نہیں، لیکن آپ کی زکوٰۃ لگ گئی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اور ایک آدمی ناک تک بھرا ہوا ہے، ناک تک بھرا ہوا ہے، ناک تک بھرا ہوا ہے، آپ نے اسے اور بھر دیا ہے، آپ نے اسے، ہم نے اور آپ نے اسے تسلی دی ہے کہ تم اسی طرح کرتے رہو، کہیں انویسٹیگیشن نہیں، کوئی خیر خبر نہیں۔ میں نے اور آپ نے کبھی رمضان میں آنے والوں سے، عزت نفس اپنی جگہ ہے، احساس اپنی جگہ ہے، ادراک اپنی جگہ ہے، ہمدردی اپنی جگہ ہے، محبت اپنی جگہ ہے، ضرورت کا پورا کرنا اپنی جگہ ہے، ساری خوبیاں، ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن کبھی آنے والے سے ہم نے پوچھا کہ کیا تو 11 مہینے فاقے کرتا رہا جو ابھی تجھے راشن کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ ہم نے لوگوں کی عادتیں خراب کی ہیں، ہم نے لوگوں کا دین خراب کیا ہے، ہم نے اپنے وقت پر زکوٰۃ نہیں دی۔ اب لوگوں کو معلوم ہے یہ بے ڈھنگے لوگ صرف رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے دینا ہے اور ہم رو پیٹیں گے اور رو پیٹ کر نکال لیں گے کہ بھئی 11 مہینے کہاں تھے؟ 11 مہینے کھانا نہیں کھائے تم نے، 11 مہینے تمہاری ضرورت نہیں تھی؟ کہا جی تھی، کھانا نہیں کھاتے، کھاتے تھے، کہاں سے کھاتے تھے؟ کہا اللہ پورا کرتا تھا۔ یہ رمضان کون سا مہینے جس میں اللہ پورا نہیں کرتا؟ کہا بس اللہ کی مدد تھی 11 مہینے، تو یہ رمضان ایسا مہینے جس میں اللہ اپنی مدد کو اٹھا لیتا ہے۔ جس مہینے میں اللہ کا وعدہ ہے اس مہینے میں آدمی غیروں سے مانگ رہا ہے، اور جس مہینوں میں اللہ کا وعدہ نہیں ہے اس میں آدمی ابھی کوئی نہیں دے گا۔ کیوں کوئی نہیں دے گا؟ اس لیے کہ لوگ زکاتیں نکالتے نہیں ہیں۔ جب کوئی نہیں دے گا تو پھر اللہ سے مانگو۔ تو ہم نے مجبور کیا غیر اللہ سے مانگنے کے لیے، ہمارے نظام نے مجبور کیا غیر اللہ کے در پہ آنے کے لیے، لوگوں کے دروازوں پہ آنے کے لیے۔ اس میں قصوروار دینے والے 100% ہیں۔ دینے والا اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا، اپنی لگامیں کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا، وہ یہ نہیں جانتا کہ میں بھی پابند ہوں۔ اگر اللہ نے آج مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے، میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، تو کیا آزاد ہو گیا مسائل سے؟ مجھے نہیں پوچھنے کی ضرورت کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو میرے محترم، یہ اختصار کے ساتھ تھوڑی سی گزارشات ایسی ہیں، اس کے بعد ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوال نہ ہو۔ یہ تو صرف مضمون اس لیے تھا کہ مجھے اور آپ کو احساس ہو جائے کہ میں اور آپ قوم بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں، ہم اور آپ انسانوں کی تربیت کر رہے ہیں یا تربیت خراب کر، ہم انہیں اللہ سے جوڑ رہے ہیں یا غیر اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ اس واسطے بھائی بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ زکوٰۃ جن لوگوں کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے، زکوٰۃ دینے والے ہیں، آج اللہ نے انہیں دینے والا بنایا ہے، تو اس کی قدردانی کیجئے، مسائل کو پوچھئے، مسائل کو سیکھیے، اور پھر مسائل کی روشنی میں عمل کیجئے، تاکہ زکوٰۃ ذالک الدین القیم، دین کی مضبوطی نماز اور زکوٰۃ میں ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں میرے آپ کے ہاتھ سے نکل گئیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مضبوط نہیں ہو،
اور اللہ کا وعدہ ہے یہ دونوں چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں تو تم دین کے اعتبار سے مضبوط ہو۔ اگلی اور آخری بات یہ اعتکاف کے حوالے سے، بھائی دفتر ہے ہمارے پاس، یہاں سے جن لوگوں نے بھی اعتکاف میں بیٹھنا ہے پرسنلی وہ دفتر سے اپنا نام لکھوا کر ترجیح دی جائے گی سندھی مسلم کے رہائشی حضرات کو، ترجیح دی جائے گی۔ پہلا نمبر ان لوگوں کا ہے جن کی رہائشیں یہاں قریب ہیں، باقی بھی جو بہت سارے لوگ دور دراز علاقوں سے بھی آتے ہیں، تو اگر اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سندھی مسلم کے اتنے لوگ آ جائیں کہ باقی جگہ نہ رہے، تاہم پھر بھی ترجیح سندھی مسلم کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور آپ حضرات جو بھی لوگ اعتکاف کی ہمت کرنا چاہتے ہیں، تاہم پرسنلی فارم لیں گے، انٹرویو ہوگا اور فارم جس وقت میں جمع کروانے کے لیے درخواست کی جائے گی۔ میرے بھائیوں ایک بات بہت اچھی طرح میں بھی اپنے اللہ سے درخواست کروں، رو رو کے درخواست کروں، میں اور آپ سب اللہ سے مانگے، ہم پوری قوم کسی سسٹم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری اجتماعی بیماری ہے۔ ہم میں سے آدمی جو مرضی جو بات کر رہا ہو، لیکن جب اس کی دم پر پیر آتا ہے تو وہ کوئی اور راستہ نکال رہا ہوتا ہے۔ بات کرنے والا بھی، لکھنے والا بھی، بتانے والا بھی، بہت اچھی بات ہے، قاعدے کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن آپ کی درخواست ذرا یوں کر دیں، ہونا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن کیا میرے بچے کا مسئلہ اسے دیکھ لیں۔ یہاں کیونکہ رشوت نہیں چلتی، ورنہ بلا مبالغہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ہم عادی ہیں باہر کے نظام میں، مجبوری ہے کہ اندر رشوت نہیں چلتی، اس لیے ورنہ آدمی باڈی لینگویج سے بتا رہا ہوتا ہے بتائیے کرنا کیا ہے، اس جملے کا کیا مقصد ہے، بتائیے کرنا کیا ہے۔ یہ جملہ میں اور آپ کسی سرکاری دفتر میں جا کر کہتے ہیں کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ تو میرے بھائیوں سسٹم ہے، سسٹم میرے آپ کے لیے سب کے لیے عافیت کی حفاظت کی چیز ہے، اس لیے جو انٹائٹل ہیں، جس طرح جو درخواست کی جا رہی ہے، سب کی میری آپ کی بھلائی کے لیے، تاکہ اعتکاف کے 10 دن ہو اور پتہ چلا 10 دن میں بننے کے بجائے